ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ معزز سامعین و ناظرین، صحابہ کرام سے محبت اور ان کا دفاع ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اسحاق جھالوی صاحب نے تاریخ طبری سے سیدنا سلیمان بن سرد رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایک جھوٹا الزام لگایا ہے۔ کہتے ہیں کہ سیدنا سلیمان بن سرد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ سے خط لکھے اور ان کے کہنے پر سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ تشریف لائے، اور کہتے ہیں کہ یہ ایک نام ہی یاد رکھو، یعنی سیدنا سلیمان بن سرد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام یاد رکھو، یہی کافی ہے۔ اور داڑھی کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں کہ ان کو یہاں سے پکڑ لیا کرو۔ جو لوگ صحابہ کا دفاع کرتے ہیں ان کے بارے کہتے ہیں ان کو داڑھی سے پکڑ لیا کرو اور ان سے کہو کہ حیا کرو صحابہ کے عاشقو، یہ سلیمان بن سرد کون تھا؟ تو خط کیا تھا ان کا؟ خط لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ 261 صفحہ اور یہ جلد چوتھی۔ امام طبری رحمۃ اللہ نے سارا لکھا، لے حسین ابن علی من سلیمان ابن سرد والمسیب بن نجبہ ورفاع بن شداد وحبیب بن مظاہر وشیعتی من المؤمنین والمسلمین من الکوفہ سلام علیکم فإنا نحمد إليك اللہ الذی لا الہ الا هو۔ نام لکھے اور یہ پہلا نام ہی یاد رکھیں، بس یہی کافی۔ یہاں سے پکڑ لیا کرو، ان کو حیا کرو صحابہ کے عاشق۔ سلیمان بن سرد کون تھا؟ اور اس ضمن میں انہوں نے نعوذ باللہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طاغوت اور فرعون بھی کہا۔ 5 آدمی ہیں جنہوں نے پہلا خط لکھا اور اپنے گھر میں جس نے دعوت دی لوگوں کو بلایا کہ اللہ نے ایک طاغوت سے ہماری جان چھڑائی اور ایک دوسرا ظالم مسلط ہو گیا، اس نے میٹنگ کر کے بلایا تھا کہ ایک فرعون گیا ہے اور دوسرا ہم پر مسلط کر گیا۔ پہلے جھالوی صاحب کا ایک اصول سماعت فرما لیں۔ جھالوی صاحب کہتے ہیں یہ جو تاریخی باتیں ہیں ان میں اکثر مواد و بلا سند ہی ہے، اور اگر سندیں ہیں تو بہت کمزور اور ضعیف قسم کی ہیں جو امام طبری وغیرہ نے اکٹھی کر دی ہیں۔ ان کی بنیاد پر فیصلہ کرنا کوئی مناسب بات نہیں ہے۔ یہ جو تاریخی باتیں ہیں نا، ان میں سے بہت سا مواد تو بلا سندی، اور اگر سندیں بھی ہیں تو بہت کمزور اور ضعیف قسم کی ہیں جو امام طبری وغیرہ نے اکٹھی کر دی۔ ان کی بنیاد پر ہم اتنی بڑا فیصلے کریں تو یہ کوئی مناسب بات نہیں۔ یعنی جھالوی صاحب کے علم میں یہ بات تھی کہ تاریخ طبری وغیرہ میں بے سند بھی باتیں ہیں اور سخت ضعیف قسم کی اسانید سے مروی باتیں بھی موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی جھالوی صاحب نے یہ جھوٹا واقعہ کہ سیدنا سلیمان بن سرد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ سے خط لکھے اور ان کے کہنے پر سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ تشریف لائے، یہ انہوں نے بیان کر دیا۔ یہ واقعہ تاریخ طبری جلد 5 صفحہ 352 پر موجود ہے۔ اس کے چند الفاظ اس طرح ہیں، لحسین ابن علی من سلیمان ابن سرد، کہ یہ خط سلیمان بن سرد کا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ہے۔ اس کی سند کچھ یوں ہے، امام طبری فرماتے ہیں قال ابو مخنف فحدثني الحجاج بن علی ام محمد ابن بشر الحمدانی۔ یہ واقعہ 4 وجہ سے ناقابل اعتبار اور جھوٹا ہے۔ اس میں 4 علتیں ہیں، 4 خامیاں ہیں اس خط میں، اس جھوٹے واقعے میں۔ پہلی علت، امام طبری ابو مخنف لوط بن یحییٰ کی وفات کے بعد پیدا ہوئے۔ پہلی علت، سند میں انقطاع ہے، اور منقطع سند والی روایت جھالوی صاحب کے نزدیک ضعیف ہوتی ہے۔ مگر اصلی گل ہے بھی پاوے محتاج لکھی نا، یہ روایت نہیں صحیح، کیونکہ جڑا حمید بن عبد الرحمان ہے نا، یہ نے زمانہ نہیں پایا، نہ حضرت عمر دا نہ حضرت عثمان، وقت دا بندہ نہیں نا، انہیں دسیا نہیں سورس، انہوں یہ گل کنے سنائی جو کہ بعد پیدا ہوا۔ اس تو تمہیں حوالہ پھر کسی لکھا دیں گے، علماء نے پھر لکھ دا بھی روایت جڑی نا منقطع ہے، یہ جی ٹوٹ جاندی نا تار تو پھر کرنٹ نہیں آتا، یہ جگ سلسلہ خراب ہے۔ یہ حمید بن عبد الرحمان نا وقت دا بندہ نہیں دس سکیا بھی کیسے دسی گئے۔ اور محدثین کے نزدیک بھی منقطع روایت ضعیف ہوتی ہے۔ دوسری علت، ابو مخنف لوط بن یحییٰ یہ مشہور کذاب اور رافضی راوی تھا، اور جھالوی صاحب نے بھی اسے کذاب اور جھوٹا قرار دیا ہے۔ اور یہ تو ظالموں، تم حدیث کی بجائے جھوٹی باتیں لیے پھرتے، وہی ابو مخنف جھوٹے جن کو ہر وقت کذاب کہتے ہیں ان کی روایتیں پیش کرتے ہو۔ اس میں تیسری علت، حجاج بن علی یہ مجہول راوی ہے۔ چوتھی علت اس میں محمد بن بشر الحمدانی، اس کی توثیق نہیں مل سکی۔ ان 4 خامیوں کی وجہ سے یہ واقعہ ناقابل اعتبار ہے، لیکن جھالوی صاحب نے چشم پوشی کی اور ایک فرقے کی وکالت کے لیے اس صحابی رسول پر جھوٹا الزام لگا دیا کہ کسی اور نے خط نہیں لکھے تھے بلکہ صحابی رسول نے لکھے تھے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں صحابہ کرام کا دفاع کرنے والا بنا دے، اور اللہ رب العالمین ہمارے دلوں میں صحابہ کرام کی محبت بھر دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔